بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدا یا رب العالمین. تو الحمدللہ آج فقہ کے دوسرے درس ابتدا ہو رہی ہے. تو آج ہم تھوڑے احکام پر نظر ڈالیں گے کہ حنفی فقہ میں الگ الگ احکام کیا کیا ہیں. تو شافعی کے پاس تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں، حنفیوں کے پاس تھوڑے سے الگ ہیں. تو اس پر تھوڑی سی حنفی فقہ کے حساب سے کیا احکام ہے، لیگل رولنگ، اس پر ہم نظر ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس سے پہلے حکم کس کو بولتے ہیں، حکم کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں حکم بولیں گے، انگلش میں آپ بولیں گے لیگل رولنگ. تو لیگل رولنگ کیا ہے کہ کوئی چیز کے لیے یا کوئی شے کے لیے، کوئی امر کے لیے اس کی کوئی دوسرے امر کی نفی یا اس کا اثبات کرنا. ٹھیک ہے، افرمیشن آف سم تھنگ. ایگزامپل، وضو فرض ہے نماز کے لیے، تو ہم وضو کے لیے ہم یہ چیز کی اثبات کر رہے ہیں، اس کا اثبات کر رہے ہیں، اس کی افرمیشن کر رہے ہیں کہ یہ فرض ہے. تو یہ فرض ہے جو بول رہے ہیں ہم وضو کے لیے، وہ وضو کا حکم ہے نماز کے لیے. ویسے ہی کلی کرنا وضو میں سنت ہے، تو یہ ہم حکم بتا رہے ہیں کہ کلی کرنے کا حکم کیا ہے، تو ہم سنت ہے بول کے افرمیشن کر رہے ہیں. پھر ایسے ہی سور کھانا حرام ہے، تو یہ بھی سور کھانے کے اوپر ہم حکم بتا رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے. تو کوئی چیز کے لیے کوئی چیز کی نفی کرنا یا اس کا اثبات کرنا حکم بولتے ہیں اس کو. تو سب سے پہلے ہم پورے وہ جو کیٹیگریز ہیں ان میں جانے سے پہلے ہم کو کچھ چند اصولی انفارمیشن ہونا ضروری ہے، کانسیپٹس کلیئر ہونا ضروری ہے. میرے خیال میں آپ حضرات سب پڑھے ہیں، تو کوئی ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پورا کلیئرلی سمجھ میں آیا؟ کوئی بھائی بہنوں میں پورا سمجھ میں آ گیا جو میں ہوم ورک دیا تھا؟ فار ایگزامپل فرض اور واجب کے بیچ میں فرق کیا ہے، کوئی بول سکتے ہیں؟ تھوڑا مشکل ہوگا، تو ہم اسی کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو دیکھیے ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، یہاں سے استنباط کیا جاتا ہے. تو دو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہیں، قرآن ایک ہے اور حدیث ایک ہے. تو یہاں سے احکام ہم استنباط کرتے، ڈرائیو کرتے رولنگس. تو اب یہ دو جو قرآن حدیث ہے، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، کتنی قوت والی ہے یہ، تو وہ ہم دو طریقوں سے دیکھتے. دو زاویے ہیں ہمارے پاس، دو پرسپیکٹیوز ہیں. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ثابت ہے یا نہیں ہے، ثبوت. ثبوت بولتے ہیں عربی میں، کہ یہ ثابت ہے نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. مثال کے طور پر جو قرآن ہم آج پڑھ رہے ہیں، کیا یہ وہی قرآن ہے جو سرکار تلاوت فرمایا کرتے تھے یا تبدیلیاں آ گئے؟ ہم پکا ہے اس بات میں یا نہیں، پکی بات نہیں ہے. ویسی احادیث ہیں، تو احادیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، کیا سرکار یہی ایگزیکٹ الفاظ فرمائے تھے یا نہیں فرمائے تھے؟ تو یہ ہے ثابت ہے نہیں ہے کی بات ہے، کہ ہم تک جو منتقل ہو کر پہنچی ہے بات، وہ ویسے ہی پہنچی ہے یا اس میں کچھ چینجز آ گئے. کیا ہم ریلائی کر سکتے ہیں اس پر، منقول وہ ہوئی ہے، ٹرانسمٹ پرلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو وہ ثبوت ہے. یہ ایک پرسپیکٹیو ہے دیکھنے کا، اسٹرینتھ آف دا ٹیکسٹ. اور ایک پرسپیکٹیو ہے اس کی طاقت و قوت دیکھنے کا، دلالت، یعنی کہ اس کی میننگ، اس کا انڈیکیشن. کیا میننگ کلیئر کٹ ہے، دیکھتے آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ اس کی یہ میننگ ہے یا نہیں؟ تو میننگ میں کچھ آپ کو دکھ رہا ہے کہ الگ الگ پرسپیکٹیو ہو سکتے ہیں، کوئی کچھ بول سکتا ہے کہ اس کی میننگ یہ ہو سکتی، کوئی بول رہا نہیں اس کی میننگ یہ ہے. اختلاف پیدا ہو رہا کہ کیونکہ میننگ کلیئر کٹ نہیں ہے، ایمبیگوس ہے. تو اس لیے کو تھوڑے علماء کچھ بول رہے ہیں، تھوڑے علماء کچھ بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، مطلب کہ کلیئرٹی نہیں ہے میننگ میں. تو دلالت میں تھوڑا سا فرق آ گیا، کلیئر ہے یا ایمبیگوس. تو یہ دو پرسپیکٹیوز ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے، آگے بڑھتے ہوئے سمجھ میں آئے گا. اور یہ دو پرسپیکٹیوز پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیفینیٹو ہے یا اسپیکولیٹو ہے، قطعی ہے یا ظنی ہے. تو ثبوت کے حساب سے کوئی بھی ٹیکسٹ، یعنی کہ نص بولتے ہیں ہم، نص ثبوت کے حساب سے قطعی بھی ہو سکتا، ظنی بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے. ویسے ہی دلالت کے حساب سے بھی کوئی بھی دونوں میں سے نص، یہ دونوں نصوص میں سے
قطعی بھی ہو سکتا ہے دلالت کے حساب سے، ظنی بھی ہو سکتا ہے دلالت کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ تو قطعی ثبوت بولتے یا ظنی ثبوت بولتے؟ قطعی الدلالہ، ظنی الدلالہ یا دلالہ، ٹھیک ہے؟ آگے سمجھ میں آئے گا کیا بات ہو رہی ہے یہاں۔ ڈائگرام ایک میں بنا دیا تھا چھوٹا سا، سمجھنے کے لیے، آسانی ہونے کے لیے، قرآن حدیث اور دو پرسپیکٹیو سے ہم دیکھ رہے ہیں، جانچ پرکھ ہو رہی ہے ثبوت کے حساب سے، یعنی کہ ثابت ہے نہیں ہے، ٹرانسمیشن کتنا اسٹرانگ ہے اس کے حساب سے، اور یعنی ہم تک جو پہنچی ہے بات وہ کتنی اسٹرانگ ہے، قابل اعتبار ہے نہیں ہے، اور ٹرانسمیشن کے بعد دلالت یعنی انڈیکیشن آف دا ٹیکسٹ، دا میننگ آف دا ٹیکسٹ، دونوں قطعی بھی ہو سکتے ہیں، ظنی بھی ہو سکتے، قطعی بھی ہو سکتے ہیں، ظنی، قطعی یعنی ڈیفینیٹو، دیر از نو، کوئی کوشچن نہیں، کلیئر کٹ بات ہے کہ یہ 100% سرٹن ہے، تو ثبوت کے ساتھ قطعی ہو گئی کہ یہ 100% سرٹن ہے کہ سرکار یہی فرمائے۔ ظنی یہ جب ہوتی جب ہم کو ڈاؤٹ ہو سکتا کہ سرکار یہی فرمائے تھے، یا ہو سکتا کسی کے کوئی راوی سے غلطی ہو گئی، تو جب ہم بولیں گے قطعی بات نہیں ہے، اٹس ناٹ 100% سرٹن، دیر فور ہم اس کو ظنی بولیں گے۔ دلالت کے حساب سے اس کا معنی ایگزیکٹلی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو، کوئی اختلاف پیدا نہیں ہو رہا، مطلب اس کی میننگ کلیئر کٹ ہے، دیر از نو ادر انٹرپریٹیشن۔ لیکن ظنی جب ہوتی جب الگ الگ علماء کوئی بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، انہوں بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، تو دیر فور دلالت میں وہ ظنی بن جاتا ہے۔ چلیے پھر قطعی ثبوت کے حساب سے اب پہلے ہم دیکھتے ہیں قطعی، اس کو بولتے ہیں متواتر، ہم متواتر حدیث میں دیکھے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نص ہم تک پہنچا ہے 100% سرٹینٹی ہے کہ وہی چیز ہے جو ہم تک پہنچی ہے، سرکار کے پاس سے ایگزیکٹلی وہی چیز ہم تک پہنچی ہے، اس کا مطلب ہے یہ ٹرانسمیشن پورا 100% کریکٹ ہوا ہے ہم تک، مطلب متواتر، ماس ٹرانسمیٹڈ، ہم بات کیے تھے متواتر کے بارے میں، تھوڑا اور آج بات کر لیں گے۔ پورا سارا کا سارا قرآن متواتر ہے، تو ہم کو کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار پر جو وحی نازل ہوا کرتی تھی وہ ایگزیکٹلی ہم آج وہی سیم ورڈ ٹو ورڈ، لفظ ہر لفظ بھر کے، یہاں تک کہ علماء محفوظ فرمائے ہیں ہر ایک حرکت بھی ہم محفوظ ہے، تو وہ قرآن متواتر ہونے کی وجہ سے ہوا، یہ لاجیکل ہمارے پاس پروفس ہے اس کے، تو متواتر قرآن سارا کا سارا متواتر ہے، اور تھوڑے احادیث ہیں جو متواتر ہیں، پورے احادیث نہیں ہیں، بہت کم احادیث ہیں جو متواتر ہیں، 100 کے آس پاس کچھ ہے، اس پر بھی اختلاف ہے، تو ابھی پڑھنا نہیں ہے اس میں۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ متواتر کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ علم یقینی ہے، اتنے لوگ ہم تک وہ چیز پہنچائے ہیں کہ اب کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں۔ متواتر کے شروط کیا ہے، شرائط کیا ہے متواتر کے، تھوڑے محدثین کے پاس سے منقول ہیں، چند عرض کر دیتا ہوں یہاں پہ۔ اتنے زیادہ راوی ہیں کہ اٹس امپاسبل کہ اب وہ کوئی سیم جھوٹ باندھیں گے مل کر، یا سب ایک سیم غلطی کریں گے۔ ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کوئی آپ کا دوست ہے، آپ کو بولا کل چھٹی، آپ ایبسنٹ تھے اسکول میں تو کل چھٹی ہے بولا، آپ دوست پر یقین نہیں کر سکتے جی، کیونکہ انہیں ہو سکتا ہے پرینک کر رہا ہوں گا، اور ایک دوست بولا تو آپ ابھی بھی یقین نہیں کر سکتے۔ پھر کیا ہوا، آپ کے دوسرے گروپ کے دوست ہیں جو یہ دوستوں سے کبھی ملاقات ہوتی نہیں ان کی، ان لوگوں میں سے کوئی بولا، تب آپ کو یقین ہو رہا کہ اچھا نہیں انہیں بول رہا، مطلب ان دونوں تو کبھی مل کے بات کرتے نہیں، تو ہو سکتا نہیں اب بات میرے کو تھوڑی یقینی کی طرف میں جا رہا ہوں۔ پھر آپ پرنسپل کو کال کر کے پوچھے، آپ کے ٹیچر کو کال کر کے پوچھے، آپ کے استاد بولے جی ہاں کل چھٹی ہے، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ بھائی یہ لوگ سب تو مل کر جھوٹ نہیں مان سکتے، اور یہ سب مل کر غلطی، سب ایک ہی غلطی کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ بات ایک سبجیکٹیو اوپینین کے حساب سے اب بات سمجھ میں آ رہی کہ یقینی ہو گئی کہ یہ لوگ سب مل کر تو یہ غلطی نہیں کر سکتے، نہ سب مل کر مجھے پرینک کر سکتے۔ تو ویسے متواتر کے اتنے زیادہ راوی ہوتے ہیں، صحابہ کے سرکار کتنے صحابہ کو فرمائے، 100 صحابہ کو فرمائے، 200 صحابہ کو فرمائے، پھر وہ صحابہ ان کے نیچے تابعین کو فرمائے، کئی تابعین کو، 200 صحابہ فرمائے، یہ سمجھیے ایک تابعی، ایک نہیں دو تابعی کو فرما دیے تو 400 تابعی ہو گئے، پھر 400 تابعی میں سب دو تین کو فرمائے، 1200 تابعی، تو دیکھیے بڑھتے جا رہے نیچے چین آف ٹرانسمیشن، تو اس کو بولتے ہیں ماس ٹرانسمیشن، اتنا زیادہ ہے کہ اب کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں بچا کہ اگر کوئی غلطی کرا، ایک دو راوی غلطی کرے کہ پکڑ لیتے ان لوگوں کو، نہیں آپ غلطی کرے، سمجھ میں آ جاتا ہمارے، کیونکہ یہ سب جنے
اتنے زیادہ رواز ہیں، نیریٹرز اتنے زیادہ ہیں کہ غلطی کا اندیشہ نہیں ہے، نہ جھوٹ بولنے کا اندیشہ ہے، جھوٹ بولا تو پکڑ لیتے اس کو۔ ویسے ہی نمبر آف ٹرانسمیٹرز ان ایچ جنریشن، صحابہ، پھر تابعین، پھر اتباع التابعین، پھر اور نیچے کے جو روات ہیں، جب بڑھتے جانا، کم نہیں ہونا، نیچے بڑھتے ہی جانا، بڑھتے ہی جانا، انکریز ہونا صرف، تو ایک متواتر کہلاتی ہے۔ اور جو متن جو ٹرانسمٹ کیا جا رہا وہ خبر ہے، یعنی کہ اس کا مطلب زیادہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی کہ وہ ایسی چیز ہے جو ہم خود سے معلوم نہیں کر سکتے، آپ کو کسی سے معلوم کرنا پڑتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بولے 1+1=2، یہ ایک چیز انسان اپنے آپ سمجھ سکتا ہے، یہ چیز، تو اس کے لیے آپ کو کوئی راوی کی ضرورت نہیں۔ تو یہ چیز جو ٹرانسمٹ کی جا رہی ہے وہ انفارمیشن ہونا جو کسی کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتی ہے، آپ خود سے اس کو معلوم نہیں کر سکتے، ایسی چیز ہونا ہو، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہ کچھ کنڈیشنز ہیں، اس میں اور اختلافات بھی ہیں لیکن ابھی کافی ہیں یہاں کے لیے۔ تو آئی تھنک یہاں تک قطعی ثبوت مجھے ہو گیا ہے، سمجھ میں آ گیا ہے، امید کرتا ہوں۔ اگر ڈاؤٹ ہے تو بالکل پوچھیے آپ حضرات۔ تو اس کو متواتر کہتے ہیں۔ اور پھر ظنی اور ثبوت، ظنی ثبوت میں ظنی، ٹرانسمیشن کے اندر ظنی، یہ ہے آحاد، ہم آحاد پڑھے تھے حدیث میں، سنگل ٹرین ٹرانسمیشن، 1 یا 2 یا 3۔ کچھ سوالات دکھ رہے ہیں یہاں پہ جی۔ متن، متن کا مطلب ہے جو کنٹینٹ آف دا حدیث، حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں، سند ہوتی اور ایک متن۔ سند از دا چین آف ٹرانسمیشن، کہ یہ راوی ان کو بولے، یہ راوی ان کو بولے، یہ راوی ان کو بولے، اور یہ چین پوری جاتی ہے سرکار تک، سرکار فرمائے تھے وہ صحابی سنے، تو وہ چین ہے آپ کی، سند ہے۔ اور سرکار جو فرمائے تھے آپ کے الفاظ مبارک، وہ ہے آپ کا کنٹینٹ، متن بولتے ہیں، مطلب کنٹینٹ آف دا حدیث، دا ایکچوئل کنٹینٹ دیٹ از بینگ ٹرانسمیٹڈ، وہ ہے آپ کا متن۔ تو ظنی ثبوت، اب قطعی مطلب متواتر تو پکی بات ہے کہ یہ ہم تک وہی سیم چیز آئی ہے، یہ پکی بات ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ ڈاؤٹ کرے کہ کافر ہو جاتی ہے اگر آپ انکار کریں کہ یہ میں نہیں مانتا، یہ میں نہیں مانتا، حدیث یہ قرآن میں کی آیت ہے میں نہیں مانتا، تو ہم، اور حدیث بھی متواتر احادیث کو بھی اگر آپ انکار کریں اس کا، تو بھی کافر ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ حدیث متواتر ہے۔ اس لیے عقائد سے کتب میں دیکھیں گے آپ، تھوڑے احادیث ہی ذکر کیا گیا ہے ان کا، اگرچہ کہ وہ فقہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ظنی ثبوت یعنی اسپیکولیٹو، آحاد ہے۔ آحاد کیا ہے؟ This means that a text is not transmitted with 100% certainty۔ کیوں؟ ہم پڑھے تھے آحاد میں کیا کیا آتا؟ آحاد میں غریب آتی حدیث، عزیز بھی آتی، دو دو ڈبل چین، یا تین چینز، یا 4 بھی ہو سکتے وہ۔ اس سے کیا ہو رہا؟ 2-3 راویوں کی وجہ سے پرابلم کیا ہوتی؟ غلطی ہو سکتی نا، ہو سکتا ہے چاروں بھی غلطی کر دیں، ہو سکتا، یا ہو سکتا چاروں بھی وہی سیم جھوٹ مان رہے ہیں اور وہ جھوٹ آگے تک پہنچ گیا۔ تو صرف 2-3 چینز ہونے کی وجہ سے کیا ہے، ہم نہیں پرکھ سکتے، ضروری نہیں ہے، پروبیبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ غلطی آگے تک پہنچ جائے اور ہم کو پتہ بھی نہ چلے، تو اسی لیے اس کو ہم علم یقینی نہیں بول سکتے، غلطی نہیں پکڑ جانے کا اندیشہ ہے اس میں، اسی لیے 100% سرٹین نہیں ہے یہ۔ اور میجورٹی آف دا احادیث آحاد ہی ہوتے ہیں، متواتر بہت کم ہے، ابھی ہم دیکھیں۔ تو اگرچہ کہ حدیث صحیح بھی ہوں گی، صحیح بخاری کی بھی ہوں گی، صحیح مسلم کی بھی ہوں گی، لیکن وہ حدیث متواتر کے درجے تک کبھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ وہ 1-2 راویوں سے ایسا ہے، 1-2 چینز، یعنی 1-2 راوی یعنی 1-2 چینز، اس کے چینز 1-2-3 میکس 3-4 ہیں مشہور میں، غریب میں 1 ہے، عزیز میں 2 ہیں، تو 2-3 چینز سے آپ کو پکی بات معلوم نہیں ہو سکتی۔ آپ کے روات جو ہیں پورے زبردست ٹرسٹ وردی نریٹرز ہیں، ان کا حافظہ میموری بہت اچھی ہے، اور انہوں صادق ہیں، سچی بات کرنے والے ہیں، صدیق ہیں، پھر بھی انسان ہے نا، تو انسان سے غلطی ہونے کا اندیشہ بالکل ہے، ابھی بھی آپ کا راوی بیسٹ آف دا بیسٹ بھی ہونے کے باوجود غلطی ہونے کا اندیشہ ہے، اسی لیے ہم بولتے ہیں اس سے ہم کو علم یقینی نہیں ملتا، لیکن ہم صحیح حدیث پہ عمل بالکل کرتے ہیں، بھی اس پہ بات کرتے ہیں، اس سے سب کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے 100% علم ہے بول کے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہوئے کسی کو ڈاؤٹ ہے تو پلیز پوچھیے۔ اب ہم ہو گیا ہمارا یہ پرسپیکٹو، ہم یہ کر لیے، ثبوت کی بات ہو گئی ابھی، دا پرسپیکٹو آف ٹرانسمیشن، قطعی ثبوت، ظنی ثبوت، دونوں سمجھ میں آ گیا۔ قطعی ثبوت متواتر ہے، ظنی ثبوت آحاد ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے ہم چلتے ہیں
दलालत के ऊपर, द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। कतई सुबूत, कतई दलाला यानी मुहकम बोलते हैं। मुहकम, आप सुने कुरान की आयतें मुहकम भी हैं और मुतशाबिहात भी। आगे हम देखेंगे कुरान की कौन सी आयत है जो बताती है हमको कि कुरान में मुहकमात भी हैं और मुतशाबिहात भी हैं। दिस मीन्स दैट द टेक्स्ट इज नॉट ओपन टू इंटरप्रिटेशन, ये क्लियर कट बात है, अनइक्विवोकल बोलते हैं इंग्लिश में। ये बात पक्की है, किसी को कोई डाउट नहीं है क्या मतलब है। एक एक माना बताया जा रहा है और सब मुत्तफिक हैं उस पर, पूरे उलमा मुत्तफिक हैं, हाँ बिल्कुल इसका मतलब यही है। किसी को कोई डाउट नहीं है कि नहीं ये भी हो सकता वो भी हो सकता, नो नो डाउट्स, कोई इसमें शक नहीं है। एग्जाम्पल, कुल हु अल्लाहु अहद, किसी को डाउट है इसमें कि अल्लाह एक है, दो है, तीन है? नहीं, कोई डाउट नहीं है, क्लियर कट बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए किसी को डाउट नहीं है, इसलिए ये मुहकम में आता। ठीक है, कतई दलाला, 100% सर्टेनिटी इन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। कोई उलमा क्या इख्तलाफ किए कि कुल हुवल्लाहु अहद का मतलब कुछ और भी हो सकता, कोई भी नहीं करे। ज़न्नी इन दलालत, ज़न्नी दलाला मुतशाबिह बोलते हैं, एम्बिगुअस, दिस शोज दैट द टेक्स्ट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। इसमें इख्तलाफ पैदा हो सकता, थोड़े उलमा कुछ बोलेंगे इसका मतलब है, थोड़े उलमा बोलेंगे नहीं कुछ और है। टेक्स्ट की मीनिंग थोड़ी सी अलग समझ में नहीं आ रही क्या मतलब है, और बहुत कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, एम्बिग्यूटी है। एग्जाम्पल, सूरह रहमान में आया थे वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और देन द फेस ऑफ योर माइटी एंड माइटी होना चाहिए, माइटी एंड मैजेस्टिक लॉर्ड शैल रिमेन। अब देखिए यहाँ पे फेस लिखा हुआ है, क्या हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला का चेहरा है? मखलूक का वैसा नहीं हो सकता। तो ऐसे आयत को समझने के लिए हमको मुहकमात को देखना पड़ता। तो खैर ये हम अकीदे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अकीदे में पढ़ेंगे, उसमें हम ये सब चीज़ों का गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल अभी के वास्ते ये आयत को हम बोलेंगे मुतशाबिह है, तो इसको हम वी कैन नॉट टेक इट इन इट्स लिटरल मीनिंग, हम नहीं ले सकते इसको, इसकी जाहिरी अपेरेंट मीनिंग पे हम इसको बिल्कुल नहीं ले सकते, बिकॉज ये अपेरेंट मीनिंग दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग विथ अनदर मुहकम आयत। दिस इज अ मुतशाबिह, ये मुतशाबिह है और ये टकरा रही है मुहकम से। कौन सी मुहकम से टकरा रही? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसका हम पाया नहीं है। और कौन सी आयत है? सूरह शूरा में है लैसा कमिस्लिही शै, कोई भी उसके वैसा हो ही नहीं सकता। मुहकम आयत से ये आयत टकरा रही, तो हम ये आयत को बोलेंगे ये मुतशाबिह। अब इसको कैसा डील करना हम अकीदे में पढ़ेंगे। फिलहाल के वास्ते हमारा अकीदा हम बता देते हैं कि हमारा अकीदा हरगिज ये नहीं है कि अल्लाह ताला को हाथ है, पैर, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला हर नुक्स से पाक है, हर मखलूक की सिफात से पाक है। अल्लाह ताला खालिक है, उसकी सिफात अलग है, मखलूक की सिफात अलग है। तो अल्लाह ताला पाक है, इसका लिटरल मीनिंग हम बिल्कुल नहीं ले सकते, इंशाल्लाह अकीदे में इस पर बहस होगी। तो थोड़े लोग बोलते हैं कि ये मुहकम और मुतशाबिह का आप क्यों जिक्र कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये कैटेगराइजेशन जो है ये आप खुद से बना लिए। तो ऐसा नहीं है, कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, सूरह आले इमरान की आयत है, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैका किताब मिन्हु आयातुन मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात। तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि थोड़े आयतें हैं मुहकमात हैं, और थोड़े आयत, और वो उम्मुल किताब है, दे आर द कोर, ठीक है, दे आर द फाउंडेशन ऑफ द बुक। और थोड़े मुतशाबिह हैं, फिगरेटिव है, यहाँ पर तर्जुमा फिगरेटिव दिए है काल खाई साहब, उनका तर्जुमा लिया हमें, फिगरेटिव एंड एम्बिगुअस है, मीनिंग क्लियर कट नहीं है उनकी, एल्यूसिव मीनिंग है। तो हम उनको उनकी जाहिरी अपेरेंट मीनिंग पे हम नहीं ला सकते मुतशाबिहात। तो कुरान खुद फरमा रहा है कि मुहकमात भी है, मुतशाबिहात। तो हमको मुहकमात का एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, वो फ्रेमवर्क के हिसाब से वी विल लुक एट द मुतशाबिहात। हम मुतशाबिहात को अकेले देखना गलत है, नहीं देख सकते आप, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आपको मुहकमात का एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, फिर वो फ्रेमवर्क के हिसाब से आप इंटरप्रेट करेंगे मुतशाबिहात। थोड़े उलमा तो बोलते हैं मुतशाबिहात को इंटरप्रेट करिए ही मत, उसको छोड़ दइए वैसे ही, उसके अंदर आप ज्यादा खौज मत करिए, ज्यादा आप उसमें एंगेज मत करिए। वो भी अच्छी अप्रोच है, एहतियात पसंद अप्रोच। तो दोनों अप्रोचेस है,
انشاءاللہ عقیدہ کے باب میں، عقیدہ کے سبجیکٹ میں انشاءاللہ زیادہ اس میں ڈیٹیلس میں بات ہوگی. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ کلاسیفیکیشن حنفی فقہ کا ہے کیا؟ سوال آیا ہے. یہ کلاسیفیکیشن جی ہاں حنفی فقہ نہیں بلکہ یہ اوور آل اصولین کا کلاسیفیکیشن ہے فقہا کا، ناٹ جسٹ حنفی فقہ بس فقہا کا ہے. اب حنفی اور شوافی کے بیچ میں تھوڑا سا ڈیٹیلس میں فرق ہے، سمجھیے آپ. ہم ابھی جنرلی جا رہے ہیں، جب اصول فقہ پڑھیں گے تو آپ کو ڈیٹیلس معلوم ہوں گے. تو ڈیٹیلس میں فار ایگزامپل جیسا یہاں پر لیجیے متشابہ اور محکم ہے نا. یہ شوافی کے پاس محکم اور متشابہ بس دو قسم کی کیٹیگریز ہیں، لیکن حنفیوں کے پاس محکم کے اندر 4 ہیں، متشابہ کے اندر بھی 4 الگ الگ لیولز ہیں. اتنا ڈیٹیل چلے گئے حنفیز، تو تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے، شوافی بولتے صرف 2 ہی ہے، محکم متشابہ. حنفیہ بولتے نہیں، محکم ہے ظاہر نص مفسر، پھر متشابہ کے ساتھ انہوں نے الگ الگ مشکل، اور پورے ٹوٹل 4 ہیں یہاں پر بھی. تو 4 4 8 ہیں حنفیوں کے پاس، شوافی کے پاس صرف 2 ہی ہیں، محکم متشابہ. تو یہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے فرق رہتا ہے، لیکن اوور آل جنرلی پورے فقہا اس بات پر متفق ہے. تو ہم ابھی سمجھ گئے ہیں رولنگز. امید کرتا ہوں کہ یہ جو رولنگز ہے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، 2 پرسپیکٹیوز. آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنے اصل، ہم یہ تو تمہید مان رہے تھے، اس پر آتے ہیں کہ کتنے قسم کے احکام ہیں. ہم یہ کیوں بولے آپ کو اب سمجھ میں آنے والا ہے کہ احکام میں اس کی بہت اہمیت ہم کو سمجھ میں آنے والی ہے. فرسٹ اینڈ فورموسٹ احکام اور ان کے اپوزٹس. تو تھوڑے احکام ہے جس کو ہم کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب، نفل، مندوب، یہ سب ایک ہی ہے. یہ 5 رولنگز ہیں، 5 احکام شرعیہ حنفی فقہ کے حساب سے ہیں. یہ 5 جو اس میں ہم کو حکم کیا گیا ہے کہ تم یہ کرو. ان کے اپوزٹس: فرض کا اپوزٹ حرام، واجب کا اپوزٹ مکروہ تحریمی مکروہ تحریما، سنت موقدہ کا اطاعت، یہ شاید کسی لوگوں کے لیے نیا لفظ ہو سکتا، انشاءاللہ بات ہوں گی اس پہ. مکروہ تنزیہ، سنت غیر موقدہ کا الٹا. اور خلاف الاولا، یہ بھی ایک نئی اصطلاح ہے کئی لوگوں کے لیے، جو کہ نفل کا الٹا، مستحب کا الٹا. تو دیکھیے آپ، ہر ایک رولنگ کا ان لوگ فقہا اس کی ایک اپوزٹ بنائے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی اپوزٹ نہیں ہے. اور ایک بات یہ کہ یہ پورے رولنگز یا احکام جو ہیں یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ہر ایک شے فرض میں بیٹھ جاتی. کبھی کیا ہوتا تھوڑے ایسے بھی احکام رہتے جو واجب اور سنت موقدہ کے بیچ میں بھی ہو سکتے. فقہا بولتے نہیں یہ سنت موقدہ بولوں گا میں اس کو، لیکن یہ واجب کے قریب ہے تو واجب کے ویسی ہی ہے سمجھیے اس کو، تو اس کو واجب کے ویسا ٹریٹ کیجیے. ایگزامپل، فرض فجر کے 2 سنت، فجر سے پہلے کے 2 سنت، وہ سنت موقدہ ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں وہ ہم بولنے کو تو اس کو سنت موقدہ بول دے رہے ہیں کیٹیگرائز کرنے کے لیے، لیکن ایکچولی وہ سنت موقدہ اور واجب کے بیچ میں ہے، اور وہ بھی واجب کے قریب جا رہے ہیں. تو اس لیے ہم کو پڑھنا ضروری ہے بولتے ہیں فقہا. تو ویسے ہی آپ دیکھیے یہ کلیئر کٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن ہر وقت آپ کو تھوڑا بیچ میں دیکھنا پڑتا ہے، گنجائش ہوتی ہے کہ رولنگ اوپر نیچے بیچ میں بھی رہتا کبھی کبھار تھوڑی احکام. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم کو کیا کیا کرنے کو کہا گیا ہے. فرض کیا ہے؟ فرض کا مطلب کیا ہے؟ فرض وہ ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہم کو نص ٹیکسٹ ملتی ہے جو فرملی، جزمن بولتے ہیں عربی میں، جزمن یعنی شدت کے ساتھ ہم کو حکم کیا گیا ہے کہ تم کرو. ٹھیک ہے، لائٹلی تخفیف کے ساتھ نہیں فرمایا گیا، بلکہ حکم دیا گیا ہے شدت کے ساتھ کہ تم کرو، تم کو کرنا ہے، ضروری ہے تم پر. تو یہ کرنا ضروری ہے، اور بلکہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. ایمان نہیں لائے، اس پر انکار کرے تو کافر ہو جاتے. کیوں ہو جاتے؟ کیونکہ یہ جو فرض ہے اس کو ثابت کیا جاتا ہے حنفی فقہا کے پاس قطعی، دلالت میں بھی ثبوت میں بھی. تو جو ایویڈنس ہے فقہا کے پاس فرض ثابت کرنے کے لیے وہ قطعی ہونا چاہیے، دلالت کے حساب سے بھی قطعی ہونا چاہیے، ثبوت کے حساب سے بھی قطعی ہونا چاہیے، جب جا کے اس کو آپ فرض بول سکتے.
आई होप समझ में आ गया होगा हम इसलिए क्यों पढ़े, हम अभी कतई दलालत और कतई सबूत क्यों पढ़े, अब समझ में आ गया। तो इसका इनकार करना कुफ्र है। अगर ज़न्नी हो गई ना, मिसाल के तौर पर अगर कोई टेक्स्ट है, कुरान की आयत है या हदीस है, वो अगर ज़न्नी हो गई, दलालत में हो या सबूत में, दोनों में से किसी एक में ज़न्नी हो गई, तो उसको आप फर्ज नहीं बोल सकते हनफी फुकहा के पास, क्योंकि आपके पास 100% यकीन नहीं है, तो इसको आप फर्ज नहीं बना सकते। उन्होंने बोलते सॉरी हम उसको फर्ज नहीं बना सकते। उसका इनकार करना फर्ज का कुफ्र है, और उसको बगैर कोई उज़्र के, उज़्र शरइया के छोड़ देना गुनाह है, और अपने आप को अज़ा का मुस्तहिक बनाना है। मिसाल के तौर पर नमाज, रोज़ा एक्सेट्रा। फिर वाजिब। वाजिब क्या है? जिसका भी हुक्म बड़ी शिद्दत से दिया गया है कि तुम्हें ये करना है और इसको करना जरूरी है। और देखिए इस पर ईमान लाना जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी है ऑब्वियसली, लेकिन अगर इनकार किए तो कुफ्र नहीं होता। और ये साबित होती है कौन से किस्म के नस से, टेक्स्ट से, वन्नी से। तो अगर कतई सबूत और कतई दिलाला दोनों में से कोई एक वन्नी बन गई और उसमें फॉर्मली कमांड किया गया है, शिद्दत के साथ कमांड किया गया है कि तुम्हें ये काम करना है, ये अमल करना है तुमको, तो वो वाजिब बन जाती है। और इसका इनकार करना कुफर नहीं है, लेकिन ये बिदअत कहलाया जाएगा या फिस्क कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कतई तरीके से साबित नहीं है, इसलिए फुकाहा कुफर का फतवा नहीं लगाते ऐसे शख्स को। हनफी फुकाहा इसमें ज्यादा डीप पॉज कर चुके हैं। इसको बगैर कोई उज़्र के छोड़ना गुनाह है, और अपने आप को अजाब का मुस्तहिक बनाना है। मिसाल के तौर पर फातिहा पढ़ना नमाज में। तो देखिए ये जो फर्ज और वाजिब का जो डिफरेंस है ना, ये जो फर्क है, ये सिर्फ हनफियों के पास है। दूसरे फुकहा के पास फर्ज और वाजिब एक ही चीज होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात जरूरी है समझना, कि हनफियों के पास फर्ज और वाजिब का इम्तियाज है। डिस्टिंग्विश करते हैं हनफी फुकहा, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि फर्ज अलग है, वाजिब अलग है। लेकिन शवाफे और हनाबिला, दूसरे जो फुकहा हैं, दूसरे मजाहिब हैं, उनके पास फर्ज और वाजिब इट्स द सेम, वन एंड ओनली द सेम थिंग। ठीक है, तो ये फर्क सिर्फ सिर्फ हमारे पास हनफियों के पास है ये फर्क। चलिए नेक्स्ट, सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा क्या है? इसको सुन्नतुल हुदा भी कहते हैं, प्रोफेटिक प्रैक्टिस ऑफ गाइडेंस, हिदायत की सुन्नत। तो ये कौन सी सुन्नत है जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खुलफाए राशिदीन आपके बाद उसको रेगुलरली, पंक्चुअली आप किया करते थे, बड़ी पाबंदी के साथ आप फरमाया करते थे, उस पर अमल किया करते थे। लेकिन फुकहा को ये चीज के बारे में, ये अमल के बारे में कोई नस नहीं मिली, कोई टेक्स्ट नहीं मिली जो उसको फर्ज या वाजिब बताती। लेकिन फुकहा देखे सरकार फरमा रहे, हमको तो कोई सरकार सरकार कौलन, यानी सरकार अपने सरकार के कहावतों में तो हमको नहीं मिलती है, लेकिन सरकार के अमल से साबित है। कौल से साबित नहीं है, सरकार फरमाए भी नहीं, ना कुरान में जिक्र किया गया है कि तुम ये ऐसा करो, लेकिन सरकार खुद फरमाए हैं, उसको अमल फरमाए हैं। तो फुकहा बोलते फर्ज है ना वाजिब है, क्योंकि हमको नहीं मिला। लेकिन लेकिन फुकहा बोलते सरकार की, क्योंकि इस चीज को जिंदगी भर अपनी हयात मुबारका में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी पाबंदी से फरमाए हैं ये अमल को, तो ये सुन्नत मुअक्कदा है, एम्फसाइज सुन्नत। ठीक है, और इसको सरकार अगर दो छोड़े, प्लेट में एक नन्नू की एक मेरी निकालो जी, मैं यहाँ रखते जाती हूँ जी। अपनी तो सुन्नत सरकार इसको अगर छोड़े हैं तो कभी हो सकता पूरी हयात मुबारका में एक या दो मरतबा छोड़ेंगे मुश्किल से, वरना सरकार नहीं छोड़े ये अमल को। तो फुकहा इसलिए फरमाते हैं ये वाजिब के करीब। ठीक है, लेकिन हम सुन्नत मुअक्कदा बोल रहे हैं क्योंकि हमको कोई नस नहीं मिली, इसलिए हम उसको सुन्नत मुअक्कदा बोलते हैं। अगर हम दूसरों के वैसे होते तो हम उसको वाजिब बोलते। फिर लीविंग इट, इसको एक दो बार छोड़ना, कभी छोड़ दिया आप बगैर कोई वजह शरइया के, तो ये अच्छा नहीं है, दुरुस्त नहीं है और मकरूह है ये। और जो इसको बार बार एक आमदन छोड़ता है और उसकी आदत बना लेता, आदतन छोड़ना शुरू कर देता है सुन्नत मुअक्कदा को, तो फिर ये गुनाह की तरफ ले जा रहा है आपको, और अजाब का मुस्तहिक बन जाएंगे। क्योंकि सरकार की पैरवी करना हमको हुक्म दिया गया है कि सरकार की पैरवी करो कुरान में।
اور ہم سرکار کی پیروی اگر نہیں کر رہے ہیں امن عادتن، تو پھر ہم دین کو ہلکے میں لینے ویسی بات ہو جاتی. تو اس کو کبھی کبھار اگر چھوڑ گئے غلطی سے تو ٹھیک ہے، لیکن بار بار چھوڑنا یہ گناہ ہے اور آپ کو مستحق عذاب بنا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اذان اور جماعت میں نماز پڑھنا. نیکسٹ کنٹینیویشن. 3 حکم دیکھ لیے ہم، 5 تھے. 5واں سنت. ماشاءاللہ. جی سنت غیر موقدہ پہ آ گئے ہیں. اس کو سنت زوائد بھی کہتے ہیں. تھوڑی سی ایکسٹرا ہے کیونکہ سنت الہدا جو تھی، سنت موقدہ، وہ ہدایت کے لیے تھی. یہ ایگزیکٹلی دین سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہوتا ہے زیادہ تر. یہ سرکار کے جو روزمرہ عادتیں ہیں، دنیاوی عادتیں، جیسے کھانا کھانے کا طریقہ آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا بات کرنے کا طریقہ، آپ کے کپڑے پہننے کا طریقہ، وہ سب یہ کیا ہے، آپ کے روزمرہ عادتوں سے ہے، دنیاوی عادتوں سے اس کا تعلق زیادہ ہے. تو اس کو اس لیے سنت زوائد کہا گیا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جو سرکار فرمایا کرتے ہیں جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ہیں اس میں. تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے وہ. تو یہ وہ ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلفائے راشدین آپ کے بعد اس کو ہر وقت پابندی سے تو نہیں عمل کیے، لیکن کیا کرتے تھے. اور اس کو چھوڑنا مکروہ ہے، ڈس لائکڈ ہے، لیکن گناہ گار نہیں ہوں گے چھوڑنے کی وجہ سے. اور چونکہ یہ کوئی دین کے کور امور سے، دین کے مغزی امور سے اس کا تعلق زیادہ نہیں ہے، اس لیے اس کو زوائد کہا گیا ہے. اور جو سرکار کے عادتوں سے اگر اس کا کچھ تعلق رہا سنت زوائد کا، تو کبھی کبھار اس کو مستحب بھی کہا جاتا ہے. تو مستحب کبھی کبھار سرکار کی عادتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو کبھی مستحب لکھا ہوا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت غیر موقدہ میں تھا ایکچولی. تو ایسا بھی کبھی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نفل کیا ہے؟ یہ ایکسٹرا چیز ہے جو ہم پر شارع یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ کرو، اچھا ہے تمہارے لیے، نہیں کرو تو مسئلہ نہیں. تو فرض، واجب، سنت موقدہ غیر موقدہ کے بعد یہ نفل کی باری آتی ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی کبھار کیا کرتے تھے، کوئی پابندی سے نہیں، کبھی کبھار کر دیا فرمایا کرتے تھے. تو اس لیے اس کو سنت زوائد کہا گیا ہے. مستحب، مندوب، تطوع، یہی چیز کو کہتے ہیں، ایک ہی چیز ہے، ایسا کوئی فرق نہیں ہے. اور اس کو کرنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے، چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے. جی مولانا آپ کچھ فرما رہے ہیں. نہیں بیٹے، آپ یہ سنت غیر موقدہ کو ہی جو ہے اور ایک جو فرمائے کیا ہے وہ مستحب. جی مستحب بھی وہی ہے. جی اصل کیا ہے، سنت غیر موقدہ میں 2 چیزیں آتے. سرکار جو دینی امور سے تعلق، جیسے نوافل نماز ہے کوئی، تو وہ دین سے تعلق ہے اس کا. اور تھوڑے ایسے امور ہیں جو جیسے سرکار کی عادتیں ہیں، دنیاوی عادتیں، کھانا کھانے کا طریقہ، یہ سب عادتیں، تو یہ دونوں سنت غیر موقدہ میں آ جاتے. تو جب وہ چیز سرکار کی دینی امور، جب سرکار فرما رہے ہیں نفل نماز فرما رہے ہیں، تو اس کو ہم سنت غیر موقدہ بول سکتے ہیں. اور جب وہ چیز سرکار کے عادت مبارکہ سے اس کا تعلق ہے، تو کبھی کبھار اس کو فقہا مستحب بھی لکھتے. اچھا، تو یہ ایک مستحب ہو گیا. معنی کیا ہے؟ مستحب یعنی ریکمینڈیڈ ہے مستحب، جی. کہ سرکار ایسا فرمایا کرتے تھے عادتاً، تو بہتر ہے ہم بھی کریں. ہم پر کوئی فرض نہیں ہے کرنا وہ، کیونکہ وہ دنیاوی عادت ہے. ہم پر فرض دینی امور کی فرضیت ہم پر زیادہ ہے، سرکار کی عادت ہے تو ریکمینڈڈ ہے. اور یہ نفل جو ہے یہ دینی امور سے تعلق ہے اس کا نارملی. تو اس میں جو مستحب ہے، یہ مطلب یہ دینی امور سے مراد ہے کہ ہم کو فقہا کو ایک ٹیکسٹ ملا تھا، اور وہ ٹیکسٹ میں کوئی ایسی پابندی نہیں تھی کہ اس کو نہیں کرنا، بس ایسا تھا کہ کرو، بہتر ہے، لائٹلی اس کو کہا گیا اللہ کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے، تو اس کو مستحب قرار دے دیے فقہا. مندوب بھی کہتے ہیں اس کو، وہی ریکمینڈڈ کے معنی میں آتا ہے. تطوع، والنٹری بول سکتے ہیں آپ، سپر ایروگیٹری بھی بولتے ہیں انگلش میں. تو یہ سب ایک ہی چیز ہے. اور نفل کو کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، نہیں کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، عذاب کا مستحق نہیں بنتے. اور اب آگے ہیں ہم جو نہیں کرنا ہے، منہی عنہ، حرام.
اس کا شدت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ نہیں کرنا، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث میں ہو، جہاں پر بھی ہو فقہا کو ملائے. اور فرض ہے آپ کو اس کے حرمت پہ ایمان لانا. اگر ایمان نہیں لائے، بولے یہ حرام نہیں ہے تو حلال ہے، تو پھر کافر بن جاتے. اور اس کو چھوڑ دینا، عمل نہیں کرنا، یہ بھی فرض ہے. اور یہ اسٹیبلش کیسا ہوتا ہے، اس کی ثابت کیسا کرتے ہیں کہ چیز حرام کیسا ثابت کریں گے آپ؟ قطعی دلالت میں بھی ہونا، ثبوت میں بھی ہونا. تو ایسے ٹیکسٹ، ایسے نص سے ہی ثابت ہوتا حرام ہے یا نہیں، حرمت ثابت ہوتی. اور اس کی حلت میں آپ ایمان، آپ بولے کہ حلال نہیں، حرام نہیں حلال ہے، تو پھر کفر ہو جاتا. اور اس کو کرنے والا گنہگار ہے اور عذاب کا مستحق ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے ہم دیکھے تھے فرض. ایگزامپل شراب پینا، مکروہ تحریما. یہ بھی دیکھیے سیم جیسا فرض اور واجب کا جو امتیاز ہے صرف فقہا حنفیہ کے پاس ہے، ویسے ہی حرام اور مکروہ تحریمی کا بھی جو ڈسٹنگوش کر کیے ہیں، یہ بھی صرف حنفی علماء کے پاس ہی ہے. دوسرے علماء کے پاس مکروہ تحریمی عموماً نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس صرف حرام ہوتا ہے. firmly commanded to leave، یہ بھی ویسے ہی شدت کے ساتھ ہم کو کمانڈ کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا، اس پر عمل نہیں کرنا. اور ضروری ہے آپ کے اوپر، واجب ہے آپ کے اوپر، نیسیسری یعنی واجب کے حساب میں ہم لکھ رہے ہیں یہاں پہ، واجب ہے اس کو ترک کرنا، اس کو چھوڑ دینا، عمل نہیں کرنا. اور یہ ثابت کیسا ہوتا ہے؟ ظنی نص سے. ظنی نص سے ثابت ہوتا ہے، قطعی نہیں ہے، اس لیے اس کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے. ورنہ ایکچولی دیکھا گیا تو دوسروں کے پاس ایسی قسم کی چیز حرام ہو جاتی. کیونکہ لیکن فقہا حنفیہ تھوڑا سا ظنی اور قطعی کو وہ زیادہ غور سے دیکھتے، اس لیے انہوں اس کو الگ مکروہ تحریمی بنا دیے. ورنہ یہ ایکچولی دوسروں کے پاس اگر دیکھیں آپ، شوافی یا حنابلہ، ان کے پاس تو یہ حرام میں ہی کاؤنٹ ہوتا. اس لیے ہمارے پاس بھی کیا ہے، لوگ کیا سمجھتے، مکروہ تحریمی ہے نا، ارے یہ تو مکروہ ہے نا، کوئی بات نہیں، کر لے سکتے. کیونکہ لوگ ناواقف ہوتے ہیں، وہ سمجھتے کہ مکروہ تحریمی کو بھی کر لے سکتے، جبکہ ویسا بالکل نہیں ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب اگر آپ عوام الناس کو بتانا ہے تو بہتر ہے ہم کو بولنا کہ مکروہ تحریم کا مطلب حرام ہے بیٹے. ضروری ویسا ہے، کیونکہ میں دیکھا تھا لوگ مکروہ ہے بلکہ لائٹ لے لیتے، بالکل ہلکے میں لے لیتے. کچھ سوالات. صحابہ کے لیے بھی سننا ہی استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہ سوال کس چیز سے مراد ہے اس کا؟ اچھا، صحابہ کی سنت بول رہے ہیں آپ. جی ہاں، جو صحابہ سرکار کی سنت پہ عمل فرمائے تو سنت موقدہ میں ہی آئیں گا وہ. تو اگر صحابہ خود اپنی ایک سنت اگر بعد میں ایجاد کیے تو وہ بھی سنت موقدہ میں آئیں گا، کیونکہ ہم کو سرکار کے ساتھ صحابہ کی بھی اتباع کرنا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں. تو صحابہ کی اگر بعد میں کچھ نیا عمل صحابہ کیے ہیں تو اس کی بھی ہم کو، اگر وہ باضابطہ پابندی کے ساتھ کیے ہیں تو ہم کو اس کی بھی پیروی کرنا ہے، تو سنت موقدہ میں آ جاتا. اس لیے تراویح جو ہے جماعت سے پڑھنا، پہلے نہیں تھی تراویح جماعت سے پڑھنے کا قصہ سرکار کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں حکومت ایجاد فرمائے تو وہ بھی ہمارے لیے سنت موقدہ ہے. اگر کبھی غلطی سے یا بھول سے یا کنفیوژن میں حرام یا حلال کتاب بول دی تو کیا اس کے لیے بھی گناہ ہوتا؟ نہیں، غلطی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلطی سے دیکھیں، یہاں پہ ایمان کا مسئلہ ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں حرام کو بلیونگ، ٹھیک ہے. آپ غلطی سے کچھ غلط سمجھ لیے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ تھوڑا ریسرچ کر کے پھر آپ بول رہے نہیں یہ تو حلال ہے، یہ حرام کہاں سے ثابت ہے، یہ وہ باتیں کی، جبکہ فقہا آلریڈی پورا ریسرچ کر چکے ہیں، بڑے بڑے علماء کر چکے ہیں، اور پھر آپ کے جا کے آپ بولتے کہ یہ حلال ہے، تو پھر دیٹ از سم تھنگ ٹو بی کنسرنڈ اباؤٹ. جب آپ دیکھنا ہوگا نہ کہ کفر تک کوئی پہنچنا جائے. گناہ یا کفر پوچھنا چاہ رہے تھے. گناہ یا کفر نہیں، غلطی سے ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کسی کو اگر بتا رہے کہ یہ حرام ہے، یہ وہ ہے، تو پہلے آپ اسٹڈی اچھی کر لینا، اس کے بعد آپ بتانا، تاکہ آپ گناہ میں مبتلا نہ ہو اور لوگ گمراہ بھی نہ ہوں. صحابہ کی کیٹیگری میں خاص خلفاء راشدین ہیں. جی ہاں، صحابہ کی کیٹیگری میں ہم خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا ہے، دیٹس اٹ، وہی سنت موقدہ ہے. اس کے بعد کے صحابہ کے اوپر عمل کرنے کا تو مجھے نہیں پتا ہے، جہاں تک پڑھا ہوں. تو اصل میں کیا ہے، یہ جو میں پاور پوائنٹ میں جو یہ سب لکھا ہوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھوڑا سا کچھ کتابوں میں جو میں 2 کتابیں دیا تھا، ایبسولوٹ ایسنشیلز اور اسینشیل فیلسٹی، تھوڑا سا الگ ہے اس سے. تو میں ایکچولی یہ عربی کتاب جو ہے ہماری مناقب سعادات، اس کی عربی کتاب کے شروع میں
وہ جو مصنف جو محقق ہیں ایکچولی آج کے جو عالم ہیں جو کتاب کو جمع کر کے اس پہ کمنٹس کیے ہیں، امام شروع والی کتاب کے کمنٹس کیے، انہوں بھی لکھے ہیں تھوڑے یہ ڈیفینیشنز، تو میں وہاں سے بھی لے کر آیا اور ایبسولوٹ پورے ملا کے سب کا ایک میں یہاں پہ ایک نچوڑ پیش کرنے کی کوشش کیا ہوں. تو عربی میں تھا تو میں ذرا یہاں پہ انگلش میں کر دیا ہوں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ حسن جزاک. تو مکروہ تحریمن، آپ شدت سے حکم دیا گیا ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنا ہے، تو واجب ہے کہ چھوڑ دینا. ظنی سے ثابت ہے، ظنی نص سے. اس کو حلال جاننا کفر نہیں ہوگا لیکن بدعت ہوگا اور فسق بھی ہوگا، اور اس کو کرنا گناہ ہے، اور اس کو کرنے والا گناہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. یہ واجب کا الٹا ہے، جیسے کہ پانی کا اسراف کرنا وضو کے دوران، یہ مکروہ تحریمی ہے. اساعت، یہ ایک نئی ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے واسطے ایک نئی حکم ہے. تو یہ تھوڑے علماء لکھتے ہیں، تھوڑے علماء نہیں لکھتے ہیں کتابوں میں. میں سوچا اس کو لکھ دینا بہتر ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، انشاءاللہ بعد میں آپ اپنے حساب سے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اساعت یعنی ڈوئنگ رانگ، اس کو بیچ میں رکھا گیا ہے مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کے بیچ میں، کیونکہ سنت مؤکدہ کا کوئی اپوزٹ نہیں مل رہا تھا. تھوڑے علماء کیا کرے بعد میں اساعت بول کے نکالے کہ تنزیہی اور تحریمی کے بیچ میں رہنا سنت مؤکدہ کا ایگزیکٹ اپوزٹ. تو یہ مکروہ تحریمی اور تنزیہی کے بیچ میں ہے. جو بھی اس کو ایک دو بار کر لیا تو ٹھیک، مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی اس کو ہم سمجھائیں گے، ڈرائیں گے، بھائی کیا کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ویسے سیم سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا برابر ہے سمجھے. کبھی ایک دو بار چھوڑ دیے تو سمجھائیں گے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ڈانٹیں گے اس کو، لیکن گناہ نہیں ہوگا اس میں. لیکن بار بار اس چیز پر عمل کرنا، جبکہ اس سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اسے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو پھر عادت بنا دینا یہ گناہ ہو جائے گا اور مستحق عذاب ہو جائے گا. تو یہ سنت الہدا یا سنت موقدہ کا الٹا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑے علماء، ٹھیک ہے بعد میں پروہیبٹڈ کا باقی بچے ہوئے دو، مکروہ تنزیہی تھوڑا بہت کراہت ہے اس میں. اس کو شدت کے ساتھ نہیں کہا گیا ہے بلکہ تخفیف کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ کرو، یہ اچھا ہے، بہتر ہے آپ کے لیے، کیجیے. نص میں ایسا حکم ہے، شدت کا حکم نہیں ہے بلکہ تخفیف کے ساتھ حکم کیا گیا ہے. اور اس کو چھوڑنا بہتر ہے کرنے سے. سنت زوائد کا الٹا ہے یہ. سنت زوائد کرنا ہے آپ کو بہتر، اگر آپ کر لیے تو بہت اچھا ہے، نہیں کرے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. ویسے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن کر لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس کو کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اور نہ بلیم وردی ہے، نہ آپ کوئی ڈرائیں گے، نہ آپ کوئی اضافی مستقل بیان کرنے سے، لیکن شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے. خلاف الاولا، یہ بھی شاید کوئی پہلی بار سن رہے ہیں، یہ نفل کا الٹا ہے کہ کوئی بھی اس کے بارے میں کوئی بھی نص ہم کو نہیں ملتی ہے، فقہا کو نہیں ملی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن سمجھ میں بات یہ آئی ہے فقہا کو کہ یہ چیز نہیں کرنا زیادہ بہتر ہے اور یہ نفل کا الٹا ہے. اس کو کرے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے، آپ گناہ نہیں ہوگا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایک سوال، عمل سو سے کیا اساعت سے ہے کیا؟ جی ہاں، ڈوئنگ رانگ، اساء یسیء اساءۃ عربی کے حساب سے باب فعال سے ہے وہ. تو اساء یسیء ڈوئنگ رانگ، خراب چیز کرنا. ساء یسوء خراب ہونا کا مطلب نہیں ہوتا. علماء سو بولتے تھے کیا، یعنی کہ خراب، ایول اسکالرز. تو اساء خراب کرنا، ساء یسوء خراب ہونا، وہ مطلب ہے. اب یہ ایک آخری حکم ہے، اب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی کلاس، اس کے بعد درس ختم ہو جائے گا. مباح، یہ نیوٹرل رولنگ ہے، بیچ کی ہے، پرمیسیبل، حلال بول سکتے ہیں مباح. اس کے بارے میں کچھ بھی آپ کو نہ کرنے کے لیے حکم ملا ہے نہ بچنے کے لیے حکم ملا ہے. اور مکلف کو اس پر یہ کرنے پر، یعنی مکلف کون ہے ہمارے پاس؟ جو بالغ ہے، عاقل ہے. بالغ یعنی پیوبرٹی کے بعد کا ایڈلٹ بن گیا، آپ ایڈولیسنٹ ہو گیا. اور عاقل یعنی آپ عقل ہے، انسین نہیں ہے آپ، سین مائنڈ والے حضرات، عقل والے حضرات. اور بالغ، عاقل اور مسلم، یہ تین اگر شرائط پائے گئے تو آپ مکلف بن جاتے، لیگلی ریسپانسبل. اب آپ کے اوپر فقہ اپلائی ہوتی ہے اور آپ کے اوپر پورے ذمہ داریاں ہیں اسلام کے، جو بھی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ حکم کرنا ہے آپ.
تو مکلف کے لیے کوئی ریوارڈ ہے نہ پنشمنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی عذاب ہے نہ کوئی اجر ہے، ثواب ہے یہ کرنے پہ یا چھوڑنے پہ، اس لیے مباح سے بولا میں نیوٹرل رولنگ ہے، اس کو چھوڑنے کرنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک اچھی نیت سے کریں اس کو تو پھر آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ شرط ہے کہ اسراف نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ کھانا کھا رہے ہیں آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے سے آپ کو کوئی ثواب ملنے والا ہے نہ آپ کو کوئی عذاب ملنے والا ہے، لیکن اگر آپ یہ اچھی نیت سے کھائے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کی نیت سے کھاتا ہوں کہ میں طاقت مجھے ملے گی کھانا کھائے بعد، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں تیری عبادت کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن پھر آپ کھانا اتنا خوب کھا رہے ہیں کہ اسراف کر دے رہے ہیں، پیٹ بھر کے اتنا بھر بھر کے کھا رہے ہیں، تو پھر وہ یہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ جو لاسٹ کیٹیگری تھی اس کا ایگزامپل دیے تھے نا، نفل کا اپوزٹ، نفل کا اپوزٹ خلاف الاولا کا، خلاف الاولا کا اپوزٹ دیکھیے آپ، جیسے کوئی نفل نماز ہے، تہجد، تہجد کی نماز آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ نفل ہے، پڑھے تو اچھا ہے، نہیں پڑھے تو کوئی آپ کو عذاب نہیں ہے اس پر، تو آپ نماز چھوڑ دے رہے ہیں، وہ تہجد کی نماز خلاف الاولا ہو گیا۔ آپ کر سکتے تھے اچھی چیز، آپ نہیں کی، لیکن آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوا۔ خلاف الاولا ہے نفل نماز کو چھوڑنا، نفل نماز کو چھوڑنا خلاف الاولا ہے، نفل نماز کو پڑھنا، نفل ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نفل کو لے لیجیے، مستحب کو لے لیجیے، اس کو چھوڑ دینا خلاف الاولا کہا جائے۔ تو الحمدللہ آج کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آسانی فرمائے ہمارے اس سفر میں، علم کے اور قربت حاصل کرنے کے سفر میں۔ آمین ثم اللہ آمین۔ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ الحمد للہ۔ بھائی میرے کو ایک ڈاؤٹ، جی جیسا